السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تبارك وتعالى في مقام الآخر كما ورد في سورة الحجر بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اور حقیقت کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خوبیوں سے بھرا ہوا، خوبیوں سے مالا مال شخصیت اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں پر اہل علم نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اللہ نے اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک حرف کو، جو کچھ نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، ان کو کس طرح سے غیر معمولی طریقے سے حفاظت کا جامہ پہنایا گیا، یہ دنیا کے تفاخر میں سے ایک بہت بڑا فخر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم تو گواہی دیتے ہی ہیں، سبحان اللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ بغض رکھا کرتے تھے، آخر کار انہوں نے بھی اپنے مرنے سے پہلے اس بات کی گواہی دے دی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی شخص دیکھا ہی نہیں ہے. ایک شخص تھا جو پاکستان اور ہندوستان کے پارٹیشن سے پہلے، اس کا نام تھا ایچ جی وال. ایچ جی وال. لاہور کے قریب ایک ہال تھا، بریڈلا ہال، شاید آج بھی اس کی عمارت کچھ نہ کچھ باقی ہے. اچھا، یہ جو شخص تھا نا، یہ بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ متحرک، اور اب یہ سمجھ لیں کہ کمیونسٹ پارٹی کا جو ہے بہت بڑا ممبر تھا. ایک دفعہ جو ہے اس کو تقریر کا موقع ملا. کہاں پر؟ بریڈ لا ہال کے اندر، لاہور کے اندر وہ ہال تھا، اور یہ واقعہ ہے 1900 عیسوی کے بالکل ابتدا کا. اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے نبی کا دشمن تھا، اور کہتا ہے کہ میں نے پوری زندگی آپ کے خلاف لکھا ہے، لیکن کہتا ہے کہ آخری وقت کے اندر جب میں نے اس ہال کے اندر تقریر کی، تو میں نے اس تقریر کے دوران اپنی گفتگو کا جو سبجیکٹ رکھا نا، وہ تھا دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غور سے پڑھا ہے، آپ کے اطوار کو، آپ کے حالات کو، آپ کے معاملات کو،
کہتا ہے کہ آپ نے جن جن جگہوں پر بھی فتوحات حاصل کی ہیں نا، میں نے ان فتوحات کو بھی دیکھا ہے. کہتے ہیں کہ بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں، سکندر اعظم، مغل اعظم، اور بڑے بڑے لوگوں نے فتوحات حاصل کی ہیں. جب بھی کسی قوم پر غالب آ جاتے تو ظلم کی ایک لمبی قطار ہوتی. لیکن کہتے ہیں کہ میں سلوٹ کرتا ہوں مسلمانوں کے نبیوں پر، انہوں نے جس بھی قوم کو فتح کیا، کہتے ہیں کہ وہ بروٹ ملٹری کمپائنز نہیں ہوا کرتی تھی، فوجی وحشانہ مہم نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ آپ نے اپنے عظیم مبارک تعلیم سے پوری تاریخ کو جو ہے وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. ایک غیر مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبیاں دی ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر مستقل ایک کتاب لکھی ہے الخصائص الکبریٰ کے نام سے، اور بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے نبیوں پر 250 سے زیادہ فضیلتیں حاصل ہیں. کتنی؟ 250 سے زیادہ فضیلتیں حاصل ہیں. اور وہ فضیلتیں اور ان تمام چیزوں کے بارے میں مختلف جگہوں پر آج بھی دنیا کی کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف موجود ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، نبی کی سنت کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آنکھوں کا تو تارا ہے، ہمارے سر کے تو تاج ہیں ہی، لیکن الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کی کتابوں کے اندر ان کے سب کے آنکھوں کا تارا اور ان کے سب کا سر کا تاج ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ ایک شخص تھا، ابھی کی بات ہے، کوئی زیادہ سال نہیں ہوئے کہ 15-20 سال ہوئے ہیں. اس کا نام تھا بن جامن ڈیوڈ کر کے اس کا نام تھا. اچھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیسائی، پکا غالی عیسائی، کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی بھی پیشن گوئی ہماری کتاب کے اندر ہے، بائبل کے اندر، علامہ قرافی کے اعتبار سے تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 55 بشارتیں موجود ہیں بائبل کے اندر. کتنی؟ 55. کہتے ہیں کہ میں نے ان ساری بشارتوں کو پڑھا تو میری کوشش یہ تھی کہ ان ساری بشارتوں کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر اس کو ڈسپروف کر دوں، اس کو ختم کر دوں. کہتے ہیں میں نے محنت کی، اس پر محنت کی. کہتے ہیں کہ جب تھیسس جمع کرانے کا وقت آ گیا ایم فل کا، تو میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ میں کتنے ان دلائل کو رد کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں، جو آپ کی فضیلت کے بارے میں جو ہے وہ منقول ہے، کتنے دلائل کو رد کروں گا. لیکن کہتا ہے کہ جب میں نے تھیسس جمع کروائی تو میرا جو موضوع تھا وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بائبل کے اندر پیشن گوئیاں ہیں ان کو ڈسپروف کرنا. لیکن کہتا ہے کہ آخری وقت کے اندر میں نے قبول کر لیا بائبل کے اندر جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں وہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیشن گوئیاں ہیں. اور کہتا ہے کہ پھر میں نے کتاب کا نام لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب کا نام اس نے لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنا نام یہ لکھا بن ڈیوڈ کر کے نام رکھا، داؤد نام نہیں رکھا. کہتا ہے کہ اس لیے کہ عیسائی لوگ یہ سمجھ جائیں کہ میں جب مسلمان نہیں ہوا تھا تب سے ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لیا تھا. اذان قدر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا علم ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں اس میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے عزیزان قدر کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کا بیٹھنا اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل 22 سالہ اور 7 ماہ کی مکمل زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے. آج آپ دیکھیں نا، اگر کوئی حدیث آپ کو کوئی پیش کرتا ہے نبی علیہ السلام کی، آج آپ بآسانی اس بات کا پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے، آپ پتہ کر سکتے ہیں نا. آج ہمارے پاس اسماء الرجال کا یہ فن موجود ہے کہ ہم اس فن کے ذریعے، ان رجال کے ذریعے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے کہ نہیں ہے. آج ہم معلوم کر سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نہیں ہے. کیوں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لوگوں کو لگایا کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو، آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کے عمل کو مکمل طریقے سے محفوظ کر دیا۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا اس کو وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اچھا، وہ ایک دفعہ کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ان کی، لوگوں نے کہا کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تم نبی علیہ السلام کی ہر بات لکھ لیتے ہو، آپ غصے کی کیفیت میں بھی ہوتے ہیں، آپ مختلف کیفیات کے ساتھ گزرتے ہیں، آپ بشر ہیں، ہر بات کو جو ہے وہ قلم بند کرنا یہ ممکن نہیں ہے، مت کیا کرو ایسا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے تک میں نے چھوڑے رکھا، لیکن ایک دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے ذکر کر دیا کہ مجھے قریش کے کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ میں آپ کی ہر بات کو قلم بند نہ کیا کروں، میں آپ کی ہر بات کو نہ لکھا کروں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کی تمام باتوں میں سے چند باتیں ہی محفوظ ہیں، اور وہ بھی کتاب اور سنت کی شکل میں، باقی ان کی اپنی کتابوں کے اندر کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ آپ سے سم غصے میں بھی ہوتے ہیں، نبی کریم سے سم مزاح بھی کرتے تھے، مذاق نہیں کرتے نبی علیہ السلام، مزاح کیا کرتے تھے، دل لبھانے والی ادا۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم اس لیے میں نے چھوڑ دیا لکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اکتب، سب کچھ لکھ لیا کرو، ما یخرج منہ الا حق، کہ میری زبان مبارک سے کبھی بھی حق کے سوا، وحی کے سوا، شرعی احکامات میں اور اس کے علاوہ میں جب بھی بولتا ہوں حق کے سوا کچھ نہیں بولتا۔ اب یہ صحابہ کرام جو ہے وہ بے خطر ہو گئے، کہا کہ بھئی نبی علیہ السلام نے ہی اس بات کی اجازت دے دی ہے۔ اب حتیٰ کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بڑی باریک بینی سے مطالعہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یورپ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میرے پاس ایک جاپنیز ملنے کے لیے آیا تھا، جاپان سے، اردو سیکھ کر آیا تھا، مجھے کہنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بہت باریک بینی سے جو ہے وہ مطالعہ کر رہا ہوں، ایز اے کمپیریجن یسوع مسیح اور نبی علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محفوظ کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا دونوں میں کیا فرق پایا، تو کہنے لگا کہ یسوع مسیح کے تو صرف 100 یا 150 ہی باتیں مجھے ملی ہیں، لیکن آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مکمل زندگی مجھے مل گئی۔ اچھی بات ہے۔ اصل میں ہم نے مطالعے کا جو محور ہے نا وہ بڑا محدود کیا ہوا ہے، اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی بڑا محدود رکھا ہے۔ مطالعہ کا محور ہمارا محدود ہے، ہم 10 سے 12 مسائل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اصل میں تقابل، ہمیں دراصل عالمی سطح پر اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے، سمجھ رہے؟ اب دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا وہ ایک انٹرنیشنل اور گلوبل دین تھا، یونیورسلٹی کی حیثیت تھی۔ باقاعدہ اگر آپ کتب روایات پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دنیا بھر کے بڑے بڑے وڈیروں کو اور دنیا بھر کے بڑے بڑے جو وزیر تھے 104 خطوط نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا۔ کتنے؟ 104 خطوط اپروکسیمیٹلی۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے، مورخین اس کو ذکر کرتے ہیں کہ کمال کی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی لکھا نا، آپ نے مقوقس کو خط لکھا، آپ نے کسرا کو لکھا، آپ نے دیگر لوگوں کو لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھنے کے بعد اس کی فوٹو کاپی نہیں رکھی اپنے پاس۔ فہمتم شباب میں فہمتم؟ یہ نقطے کی بات ہے، فوٹو کاپی نہیں رکھی، ڈائریکٹ اوریجنل جو کاپی تھی، ماسٹر کاپی، آپ نے آگے بھجوا دی۔ حالانکہ ہمارے یہاں جتنے بھی ڈاکومنٹیشنز جو ہوتے ہیں، جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، ماسٹر کاپی پہلے اپنے پاس ہوتی ہے اور فوٹو کاپی، یا کم از کم فوٹو کاپی اپنے پاس رکھتے ہیں اور ماسٹر کاپی آگے پہنچا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ تاکہ وہ جتنے بھی ایکٹس ہیں، آرڈیننس ہیں، جو کنسٹیٹیوشنز جو ہیں، وہ سارے کے سارے ضائع نہ ہو جائیں۔ ایسا ہی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی فوٹو کاپی اپنے پاس نہیں رکھی. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کبھی سوچا ہے کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سورہ ہجر سورہ 15 کی آیت نمبر 9. اے نبی وسلم اس دین کو ہم نے اتارا ہے. ترجمہ کیا لوگ کرتے ہیں؟ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور اس کی ذمہ داری حفاظت کی ہمارے اوپر ہے. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ترجمہ یہ ہے اے نبی وسلم ہم نے اس دین کو اس نصیحت کو اتارا اور اس مکمل نصیحت کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. کیوں کہ صرف اللہ نے قرآن نہیں اتارا بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی آسمان سے نازل کیا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اب نبی علیہ السلام نے خطوط بھیج دیے, ماسٹر کاپی نہیں رکھی. وجہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ میں جو کچھ بھی اپنی زبان سے نکالوں گا وہ ضائع ہوگا. نبی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس کو قیامت تک کے آخری شخص تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے. کیا سمجھے؟ اسی لیے 3 طریقوں سے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کی ہے. 3 طریقے. نمبر 1, وہ صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام کی باتوں کو حفظ کیا کرتے تھے. پہلے تو بڑے ہی زبردست صحابی ہیں سیدنا ابو ہریرہ. حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر فرماتے ہیں, 5ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 512 سے لے کر 517 تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سن 7 ہجری میں یہ بندہ مسلمان ہوا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ 3 یا 3.25 سال کا عرصہ رہا. اس عرصے میں 5374 احادیث کو حفظ کیا تھا. کتنی؟ 5374. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن لوگوں نے روایت کیا ہے وہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 800 لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کو روایت کیا ہے. 800 لوگ ہیں. اور آپ دیکھیں الموسوۃ الحدیثیہ ہے ایک کتاب, انسائکلوپیڈیا آف حدیث, مسند امام احمد بن حنبل. کبھی نظروں سے گزری ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زیارت کروائے. یہ ہے الموسوۃ الحدیثیہ, انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اس وقت موجودہ دور کے اندر, اور رسالہ والوں نے اس کو چھاپا ہے, 52 والیومز ہیں اس کے, 52 جلدیں. پتہ ہے آپ کو کتنی حدیث ہیں اس میں نبی علیہ السلام کی؟ کس کو پتہ ہے کتنی حدیث ہیں؟ اچھا, اس کے بارے میں تھوڑا علماء کا اختلاف ہے. ہمارے استاد شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ, جن کی وفات ابھی پچھلے 3 سے 4 دنوں پہلے ہوئی ہے, جو ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہ اللہ پر جو ہے زبردست قسم کے ماہر تھے ان کی زندگی پر. ان کی تحقیق کے مطابق مسند احمد کے اندر 30,000 حدیثیں موجود ہیں. کتنی؟ 30,000 حدیثیں. تو آپ اگر مسند احمد بھی اٹھائیں اور مسند احمد کے اندر مسند ابی ہریرہ اٹھا لیں تو آپ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درجنوں نہیں سینکڑوں حدیثیں وہاں ملیں گی. اور آپ کمال کی بات دیکھیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ آپ بتا دیں گے, سب بتا دیں گے. اچھا, دادا کا نام؟ سب بتا دیں گے. پردادا کا نام؟ اب آدھے بتائیں گے اور آدھے نہیں. اچھا, پردادا کے والد کا نام؟ اب 100 میں سے صرف 25 قسم کے یا 20 لوگ رہ جائیں گے جو بتائیں گے. پھر ان کے والد صاحب کے نام تو 0. اچھا, نام کی بات چھوڑیں, اگر ہم بات کرتے ہیں کام پر, ان کا مسلک کیا تھا, ان کا عقیدہ کیا تھا, ان کی عبادات کیا تھی, ان کا کاروبار کیا تھا, کیسے لگتے تھے وہ؟ آپ کو کہیں گے کہ یار کہاں پتا ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, ہمیں تو اپنے دادا کے بارے میں صحیح انفارمیشن نہیں ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ ایسا ہی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک مستشرق ہے, انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اورینٹلسٹ. ایک مستشرق نے اسماء الرجال کی کتاب پر ایک پریفیس لکھا ہے, مقدمہ لکھا ہے, اور اس کے اوپر پی ایچ ڈی بھی ہوئی ہے. اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ الاصابہ فی تمییز الصحابہ. اپروکسیمیٹلی 8,000 صحابہ اکرام, صحابیات, تابعین اور تابعات کو وہاں پر جمع کیا ہے.
ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی اور بھی کتابیں ہیں، تہذیب التہذیب بھی ہے، تقریب بھی ہے، لسان بھی ہے، بہت ساری کتابیں، اور یہ بڑی کمال کی شخصیت ہے۔ ان کے بارے میں آپ کو ایک بڑا اچھا سا لطیفہ سناؤں۔ کہتے ہیں کہ حج کے لیے گیا تھا تو وہاں پر زمزم پینے کا دل چاہا، زمزم پیا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ امام زاہبی جیسا بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیئیں گے اللہ تعالی اس نیت کو، اس دعا کو قبول کر لیں گے۔ ابن حجر الاسقلانی کے ذہن میں یہ حدیث تھی، انہوں نے کیا کیا کہ زمزم کا پانی کہ یا اللہ زاہبی بنا دے۔ سبحان اللہ، جس نیت سے پانی پیا تھا وہ دعا قبول ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بعد میں پھر عمرے کی غرض سے گیا تو پھر زمزم پیا اور سوچا کہ یا اللہ میں نے زاہبی کیوں مانگ لیا تھا، اس سے کچھ اور اوپر کا مانگ لے تھا۔ کہتے ہیں کہ یا اللہ اب امام زاہبی سے بھی اوپر لے جا مجھے، حافظے کے اعتبار سے اور خدمت حدیث کے اعتبار سے۔ اور آج آپ جانتے ہیں امام زاہبی سے بڑی خدمت حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ بڑے عظیم لوگ تھے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، العصابہ کا جو پریفیس لکھنے والا جو بندہ تھا، اس نے مقدمے میں ایک بات لکھی جو میرے اور آپ کے لیے بڑی زبردست ہے۔ ہم کہاں پڑھتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، ایسے تھوڑی بزرگوں نے بولا ہے۔ ہماری مطالعے کا، میں نے کہا نا ہمارے مطالعے کا محور بھی بڑا محدود ہے، ہماری سوچ کا محور بھی بڑا محدود ہے۔ ارے اپنے اس ہتھیار کو لے کر نکلے تو صحیح، دنیا میں تو گھومے، کتاب اور سنت کو واللہ کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شیخ الاسلام سے میں نے کہا تھا، ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا، شیخ الاسلام سے 17 سوالات لوگوں نے کیے تھے، عیسائیوں نے پوری 3000 صفحات کی کتاب لکھ دی، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کے نام سے، پوری کتاب لکھ دی 3000 صفحات پر۔ کیسے عظیم لوگ تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ وہ مقدمہ لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو سلوٹ مارتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ان کے جیسی قوم خوش نصیب کوئی قوم نہیں ہے، ان کے لیے بڑا تفاخر ہے، یہ بڑا فخر اور بڑے ناز کی بات ہے۔ پتہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کی زندگی کو تو محفوظ کر ہی لیا، لیکن نبی کی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کے نبی کے جانشینوں اور ان کی نبی کے حدیث کو روایت کرنے والے 5 لاکھ لوگوں کی زندگی کو بھی محفوظ کر دیا۔ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، ہماری جو اسناد جو ہوتی ہے نا، اسناد، اب میں تو ایک طالب علم ہوں، میں ناقص ایک کمزور طالب علم ہوں، میری جو سند ہے محمد بن عبداللہ شجاع آبادی حفظہ اللہ سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچتی ہے، الحمدللہ وہ سند بھی آج میری محفوظ ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سے ہوتے ہوئے، امام محمد بن یوسف فربری سے ہوتے ہوئے، امام بخاری رحمہ اللہ سے ہوتے ہوئے، یہ پہنچتے پہنچتے عبداللہ بن زبیر الحمیدی، امام سفیان، اور اس طرح سے ہوتے ہوتے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تک میری سند پہنچتی ہے، محفوظ ہے۔ ورنہ ابھی ہمیں اپنے دادا کے بھی حال معلوم نہیں ہے، اور راویہ نے حدیث کی پوری زندگی کی ڈیٹیل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر آپ مجھے کہیں کہ حافظ ابن حجر کے بارے میں بتائیں تو 36 کا پلہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، پورے کا پورا ان کی زندگی کے بارے میں۔ سبحان اللہ، نبی پاک کی زندگی کو محفوظ کرنے کی برکت سے اللہ نے ان کی بھی زندگی کو محفوظ کر دیا۔ اور آپ دیکھیں، بائبل اٹھائیں، میں تقابل آپ کو کروا رہا ہوں، اب بائبل اٹھائیں، بائبل کو لکھنے والا کون، پڑھنے والا کون، سنانے والا کون، کس نے جمع کیا، کیا عقیدہ تھا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں مرقس، یوحنا، متی اور لوقا، کہتے ہیں کہ یہ 4 بڑے بڑے حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ کی قسم ان کی زندگی کا کچھ بھی نہیں پتا، صرف اتنا پتا ہے کہ یہ 4 معمولی قسم کے مچھیرے تھے اور یہ 4 کے 4 الٹریٹ تھے، ان پڑھ تھے۔ کیا بتاؤں میں آپ کو، کتنی باتیں بتاؤں۔ یہ بڑے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو منکرین حدیث ہوتے ہیں نا،
تو بڑے بیوقوف ہیں، ہر بات میں جو ہے نا یا تو اپنی عقل کو لائیں گے یا ہر بات کے اندر اپنے اعتراضات کو لائیں گے، اور اتنی بڑی بڑی محنتوں کو چٹکی بجاتے ہی ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرتا ہے جی. کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نور کو مٹا سکے؟ جیسے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نور ہے، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی اللہ تعالیٰ کا نور ہے. کون ہے جو مٹائے گا؟ تو میں تو خیر آپ کے ساتھ تو گفتگو کرتا رہتا ہوں. یہ تو ابھی جو یہ والی جو گفتگو جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں حفاظت دین کی، بس اب میں اس کا صرف آپ کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بتا دیتا ہوں. کچھ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو حفظ کرنے پر مامور تھے، کچھ صحابہ کرام لکھنے پر مامور تھے. میں نے اس کے اوپر پوری ایک تحقیق کی ہے. جو کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبین ہیں وہی ہیں. میری ناقص تحقیق کے مطابق 61 کی تعداد بنتی ہے ان کی. کتنی؟ 61 کے قریب وہ صحابہ تھے جو ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھتے تھے، اس کا ترجمہ کرتے تھے، باہر سے آنے والے خطوط کا ترجمہ کر کے نبی علیہ السلام کو سناتے تھے. کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ قرآن لکھتے تھے، کچھ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی سنتیں لکھتے تھے، کچھ صحابہ کرام گھر سے ہماری ماؤں سے امہات المومنین سے میٹیریل اٹھا کر اس کو قلم بند کرتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام ان کو یاد کرنے کے بعد امت تک پہنچا دیا کرتے تھے. یہ 3 بڑے عوامل تھے جس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ نہیں کیا گیا بلکہ محفوظ ترین کیا گیا ہے. یہ چند باتیں تھیں کیونکہ علماء موجود ہیں اور مجھے تو آپ خیر سنتے ہی رہتے ہیں، اسی لیے میں نے موٹی موٹی یہ چند باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اور سنت کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل جو ہے نا، عمل بھی اس وقت آئے گا کہ جب ہم دل سے اس کی قدر کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.